جی جاگو پاکستان جاگو میں ایک بار پہ خوش آمدید. اور ہم بات کر رہے تھے کہ یوتھ میں پوٹینشیل نہیں ہے اور یہ نہیں ہے اور بگڑ جاتے ہیں, ماں باپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے ان کو, لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ اگر صحیح گائیڈنس ان کو ملے تو وہ بہت کچھ اچیو کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ایک ایسے ہی ینگ بہت ہی ہینڈسم قسم کے نوجوان موجود ہیں جنہوں نے اپنا نام بھی بدلا, اور کیوں بدلا اس حوالے سے بھی بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے کہ ان سے بات کریں ہم چلیں گے ایک بہت ہی مزیدار سی ڈاکیومنٹری کی طرف جو کہ انٹرنیٹ پہ بہت زیادہ اس پہ ہٹس رہے. کتنے ہٹس رہے ایگزیکٹلی؟ 107,000 hits on YouTube اور Facebook میں 60,000 shares. پہلے دیکھیے کہ کیوں رہے, پھر بات کریں. آئیے. I love Karachi. Mwah. تم نے لڑکی پہ ہی کی ہے؟ نہیں, لڑکیوں ہم نے بیسکلی کلرفل پیپل آف کراچی اس میں دکھائے تھے. جی, تو لڑکیوں میں سارے رنگ نظر آئے آپ کو؟ لڑکے بھی ہیں اس کے اندر. آپ نے لڑکیاں نوٹس کیا میرے خیال سے, پر لڑکے بھی ہیں. ہم نے آپ کو بھی ناچتے ہوئے دیکھا. اچھا, آج کے ٹاپک کے اس حوالے سے دیکھو, یوتھ کو بہت زیادہ بلیم کیا جاتا ہے آج کل کے غلط ڈائمینشن میں جا رہے ہیں اور بگڑ گئے ہیں بہت زیادہ. تمہاری کیا ٹیک ہے سوال؟ اچھا, اگر آپ بچے آج کل کے کتابیں پڑھیں, بکس وغیرہ پڑھیں, انٹرنیٹ سے تھوڑا ہٹ جائیں تو پھر اوبویسلی لرن کر سکتے ہیں. پر انٹرنیٹ کو اگر صحیح طریقے سے یوز کریں, جس طرح ہم نے ایک پازیٹیو چیز اپنی کنٹری کی دکھانے کی کوشش کی تھی جو ہم نے ڈالی, ہم نے اگلے دن دیکھا 10,000 ہٹس یوٹیوب میں. تو پازیٹیو لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی پازیٹیو چیزیں نہیں دکھانی. اگر آپ میری بات سنیں نا, جب آپ نے انٹرنیٹ پہ بیٹھنا شروع کیا تھا, اپنے بچپن کی ہم بات کریں تو ماں باپ کا کیا رویہ تھا؟ الاؤڈ تھے جتنی مرضی آئے جتنا؟ میرے ماں باپ اتنی نظر نہیں رکھتے تھے, پر میری جو بہنیں تھیں وہ مجھ پہ کافی نظر رکھتی تھیں. اچھا جی. اچھا, تم نے اس بات سے کبھی یہ سوچا کہ کتنے دن میں 1 لاکھ سے اوپر ہٹس تھے اس پہ؟ اس کے اندر اراؤنڈ ایک ویک کے اندر 100,000 ہٹس ہو گئے تھے. ناٹ دیٹ کہ آپ کا ویڈیو بہت برا, اٹس ویری نائس ماشاء اللہ. CNN پہ بھی یہ چلا ہے. بالکل. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کیا ہماری یوتھ سوائے یہ کرنے کا اور کچھ نہیں کر رہی کہ یوٹیوب پہ کچھ نہ کچھ سرچ کرتی رہتی؟ کیسے پتہ چلا ان کو؟ یہ ہمارا مین مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم پازیٹیو چیز, وی وانٹڈ ٹو شو سم تھنگ پازیٹیو. تو یہی ہمارا ایک بجائے دوسری چیزیں چیک کرنے کے آپ اس طرح کی چیزیں چیک کریں. بالکل ایگزیکٹلی, تاکہ باہر کے لوگ بھی دیکھیں کہ بھائی یہاں پہ صرف کیا کہتے ہیں بم بلاسٹ نہیں ہو رہے, یہاں پہ لوگ جی بھی رہے ہیں, ہنس بھی رہے ہیں, کھیل بھی رہے ہیں, ناچ بھی رہے ہیں. اچھا, بچوں پہ کتنا اس چیز کا افیکٹ پڑتا ہے جب ہمارے نیوز چینلز پہ اس طرح کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں کہ آج اتنے بم بلاسٹ ہو گئے, یہ ہو گئے سارے, تو وہ بچہ کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں چل رہا ہوتا ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ بچوں پہ اور بڑوں پر بھی بہت ہی منفی اثر ہوتا ہے. آپ کو شاید علم میں ہو کہ جب امریکہ میں 9/11 کی بامبنگز ہوئی تھیں, 1-2 دن کے اندر ہی تمام میڈیا کو کہا گیا تھا اب اس امیج کو بار بار نہیں دکھانا, بیکاز سائیکالوجسٹ نے کہا اس کا بہت برا اثر ہو رہا ہے. ہمارے ہاں ہر چینل پہ جو کوئی نیگیٹو چیز ہوئی ہو, منفی چیز ہوئی ہو, تو بار بار وہی دکھایا جاتا ہے. تو ہائی لائٹ ہوتی ہے. ویل صرف بچے ہی نہیں, بچوں کے لیے تو دہشت یا ڈر کا بیٹھتا ہی ہے. بڑوں کے لیے جنرلی پیسمسٹک, ایک بہت ہی منفی قسم کی سیڈس اور مایوسی کی کیفیت آ جاتی ہے. یہ نہیں کہ حقیقت نہیں ہے, لیکن حقیقت اور بہت کچھ ہے.
جیسا کہ جہاں زیر نے کہا بہت کچھ پازیٹیو بھی ہے، ٹھیک ہے، آپٹمسٹک ہونا ضروری ہے. کبھی بھی ایک پیسمسٹک یا مایوسی کے اسٹیج سے کوئی پازیٹیو ایکشن نہیں نکلا، ہسٹری میں نہ نکلے گا. تو اس کا برا اثر ہوتا ہے. میڈیا بہت ایکٹیولی اس کے بارے میں کچھ کر سکتی ہے. اچھا، میں ایک سوال میرے ذہن میں آیا تھا، جب ایک سے زیادہ بچے ہوتے ہیں، 2 ہوتے ہیں، 3 ہوتے ہیں، کمپیریزن جو کرتے ہیں ماں باپ بچوں میں ہی، وہ بچے پہ کتنا اثر ہوتا ہے؟ جنرلی کمپیریزن کرنا اچھی چیز نہیں ہے. بچے کی اپنی ہی گروتھ سے کمپیریزن ہو سکتا ہے کہ بھئی پہلے تم یہ کر رہے تھے، اب تم اسے بہتر کر سکتے ہو. بیکاز بچے سے وقت کے ساتھ توقع کی جا سکتی ہے کہ ڈیولپ کرے گا، اور بچوں کے ساتھ اور بہن بھائیوں کے ساتھ جنرلی اچھی چیز نہیں ہے. کبھی کبھی آپ کہہ سکتے ہیں بہن بھائی ایک دوسرے کے لیے ماڈل ہوتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں بھائی تمہارے بھائی نے کیا، لیکن اگر آپ اس کو عادتاً کریں گے تو پھر وہ بچہ اپنے آپ کو ویلیوبل نہیں محسوس کرے گا. بالکل. اچھا، ایک ہمارے پاس بچہ ہے جو کہ ایک سوال کرنا چاہتا ہے. آخری سوال ہے، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو. آن ہے جی، آن ہے پوچھو. آج کل کے دور میں بچے پیرنٹس کی رسپیکٹ کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کرتے؟ یہ تو آپ بتائیں نا، آپ اس جنریشن کے ہیں. آپ اسی آج کل کا دور آپ ہی کا تھا، بتاؤ. نہیں، اور لوگوں میں آتا ہے کہ اپنے پیرنٹس سے رسپیکٹ کرتے ہو اپنے امی ابو کی؟ جی. تم کرتے ہو رسپیکٹ؟ جی بالکل. کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ ہمارے پیرنٹس ہیں، وہی ہمارا ذریعہ ہے، ہمیں تربیت دیتے ہیں، اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. کیا دیتے ہیں؟ تربیت دیتے ہیں، تعلیم. بڑی اچھی بات ایک چھوٹے بچے نے اس وقت کی، وہ یہ جناب کہ ہم لوگ پہلے بات کیا کرتے تھے تعلیم اور تربیت کے حوالے سے. آج کل کے دور میں صرف تعلیم رہ گئی ہے، تربیت کا جو فیکٹر ہے وہ کہیں نہ کہیں کھو گیا ہے، وہ مسنگ ہے. آپ لوگ آج کل میں بتاؤں کیا ہے، جی get a life, grow up. یہ بچے کہتے ہیں ہے نا، have fun, chill pill. مطلب کہ یہ جو باتیں اس حوالے سے کس طرح سے ان کو مینج کریں گے، یہ اتنا واقعی بہت بڑا ٹاپک ہے جس کا ابھی بھی کنکلوژن میں آنیسٹلی آپ کو بتاؤں نکل نہیں پایا. کوئی فارمولا نہیں ہے جیسا ہم لوگ سب یہ بات کرتے ہیں، ہر کسی کا. جی آپ کچھ ایڈ سم تھنگ. جی یہ ایسا ہے کہ اب پیرنٹس اور جو ریلیٹیوز ہیں، ماموں انکلز وغیرہ، اب اگر اتنے کلوز نہیں رہے اینڈ دے کی ناٹ پرووائڈ دا سیم گائیڈنس، وہ کوالٹی آف گائیڈنس اگر نہیں رہی تو بچوں کو چاہیے، جیسے ڈپریشن سینٹرل کا نوید نے کہا تھا، depressioncentral.org، یا اور اس طرح کی کمیونٹیز جہاں ان کو، جہاں جب وہ ڈپریس فیل کریں یا وہ فیل کریں کہ دے آر لوزنگ کنٹرول، اس وقت دے کین گیٹ سم ہیلپ فرام آؤٹ سائڈرز. آئی تھنک وہ بہت ضروری ہوتا جا رہا ہے. ہماری کنٹری میں کاؤنسلنگ کو بہت برا سمجھا جاتا ہے، پاگل سمجھتے ہیں ہم لوگ. ہاں جی، پاگل ہے، پاگل میں ڈال دے. اینڈ باہر ویسٹ میں دے نیڈ اٹ مور بیکاز دے ڈونٹ ہیو وہ فیملی جو ہمارا نیٹ ورک ہے. دیٹس پرفیکٹ اف یو ہیو دیٹ. بٹ اگر نہیں ہے تو بچوں کو بھی ڈپریس ہو جاتے ہیں. آئی نو سم ون ہو کمیٹڈ سوسائڈ ایٹ دی ایج آف 18 کیونکہ ماں باپ ور ناٹ there for him. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. یہ چیزیں they're very scary. آپ کے اپنے بچوں کو ڈر لگتا ہے کہ ہم کوئی غلطی نہ کر دیں، کچھ کمیونیکیشن میں گیپ نہ آ جائے. تو آئی فیل کہ اگر ایسا ہو کسی کی لائف میں، خدا نخواستہ، دے شوڈ بچوں کو انکریج کریں. آپ خود جائیں ان کے ساتھ ٹو اے کاؤنسلر. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یقیناً کاؤنسلنگ کا ایک زمانے میں کانسیپٹ تھا، یا کسی کاؤنسلر سائیکالوجسٹ کے پاس جانے کانسیپٹ تھا کہ کوئی ذہنی بیماری ہی ہوگی تو جائیں گے. لیکن اب کم از کم شہروں میں، بڑے شہروں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کاؤنسلنگ زندگی کی مشکلات، پیرنٹنگ کی مشکلات، میرٹل پرابلمس کے لیے بھی لوگ جاتے ہیں. میں پرائیویٹ پریکٹس میں ہوں جس میں اپر کلاس کا طبقہ آتا ہے، لیکن میں کئی سال ایک این جی او سے بھی منسلک رہی جو لو انکم گروپس کو سرو کرتے ہیں. اور وہاں بھی ایک دفعہ جب لوپ میں آتے ہیں لوگ اور سمجھتے ہیں کہ کاؤنسلنگ ہیلپ فل ہے، نہ صرف واپس آتے ہیں بلکہ اس طبقے میں کم اسٹگما ہے، وہ اپنے محلے میں سب کو لے کے آتے ہیں. سو آپ صحیح کہہ رہی ہیں کیونکہ اب انتشار بھی ہے، ایکسپوجر بھی ہے، پیرنٹس بھی کنفیوزڈ ہیں. ہم یہاں پیرنٹنگ کے مسائل کی بات کریں، لیکن حقیقت یہ کہ زیادہ تر پیرنٹس جو ہیں دے ڈو اے گڈ جاب. سب پیرنٹس جو ہیں وہ اپنی بہترین نیت کے ساتھ ہی کوشش کرتے ہیں. سب پیرنٹس کے لیے بھائی تالیاں. تھینک یو سو مچ آل آف یو. آپ لوگ آئے، آپ لوگوں نے اپنا بہت ہی قیمتی انپٹ ہم لوگوں کو دیا. ہمارا آج کے شو کرنے کا مقصد جو ہے وہ یہ نہیں تھا کہ ہم ماں باپ کو غلط ثابت کریں یا بچوں کو غلط ثابت کریں. بیسک جو بات کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی وہ صرف یہ تھی کہ وہ جو بیلنس ہم سب کھو چکے ہیں اپنی زندگیوں میں سے، اسے کسی نہ کسی طرح واپس لے کر آئیں. جو ویلیوز تھیں وہ آپ کی واپس آنا بہت ضروری ہیں.
اگر ہم پرانے خیالوں کو تھوڑا سا دقیانوسی بھی سمجھتے ہیں تو تھوڑا سا بلینڈ ہونا چاہیے نئے اور پرانے خیالوں کا, نہ کہ ایک چیز کو آپ بالکل ہی سائڈ پہ پھینک کر اور نئی چیز کو اپنا لیں, یا نئی چیز کو بالکل ہی سائڈ پہ پھینک کے آپ پرانی چیزوں پر چلتے رہیں. دونوں کو ساتھ لے کر چلیں اور اگنور نہ کریں بچوں کو. اگر وہ کوئی بات کر رہے ہیں تو بات ٹالیں نہیں, یہ نہیں کہیں کہ جی ابھی تم چھوٹے, اور جو بھی بات کریں وہ صحیح کریں اور سچی کریں اور جھوٹ نہ بولیں. اکثر ہم کہتے ہیں کہ وہ بیل بجی, بولو نہیں ہے گھر پہ نہیں ہے, یا فون بجا نہیں ہے, نہیں. یہ بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, یہ ایک جھوٹ ہی آپ کنوے کر رہے ہیں اس کو. تو آگے چل کر آپ نے خود اپنے آپ کو جسے کہتے ہیں نا ایک رول ماڈل بننا ہے. بینگ پیرنٹس ضروری نہیں ٹیچرز ہوں یا ٹی وی پہ کوئی ڈراما ایکٹرز ہوں وہاں جیسے آپ کے رول ماڈلز بنے, آپ خود بھی پیرنٹس گھر میں بیٹھ کے رول ماڈل بن سکیں. یس یو آر, یو آر گڈ. اچھا جی, آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا, اپنے بچوں کا خیال رکھیے گا, اور بچے اپنے ماں باپ کا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی, کہیں جائے گا مت, کل تک بیٹھے رہیے ہم ٹی وی کے سامنے. ویل بی رائٹ بیک.